حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے اللہ خطائیں مٹا دے درجے بلند کر دے؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا وضو پورا کرنا، مشقتوں میں مسجد کی طرف زیادہ قدم رکھنا، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ روایت ہے حضرت عثمان سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو وضو کرے تو اچھا وضو کرے، اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں تاکہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتی ہیں۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب مسلمان بندہ یا مومن وضو کرنے لگتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر وہ خطا نکل جاتی ہے جدھر آنکھوں سے دیکھا ہو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ پھر جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے وہ ہر خطا نکل جاتی ہے جسے اس کے ہاتھ نے پکڑا تھا پانی یا پانی کی آخری بوند کے ساتھ۔ پھر جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو ہر وہ خطا نکل جاتی ہے جدھر اس کے پاؤں چلے پانی یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ، حتیٰ کہ گناہوں سے پاک و صاف نکل جاتا ہے۔ روایت ہے حضرت عثمان سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایسا کوئی مسلمان نہیں کہ جس پر فرض نماز آئے تو اس کا وضو و خشوع و رکوع اچھی طرح کرے مگر یہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ نہ کیا ہو، یہ ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ روایت ہے انہی سے کہ آن جناب نے وضو کیا تو ہاتھوں پر 3 بار پانی بہایا، پھر کرلی کی، ناک میں پانی لیا، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر کہنی تک داہنا ہاتھ 3 بار، پھر بایاں ہاتھ 3 بار دھویا کہنی تک، پھر سر کا مسح کیا، پھر داہنا، پھر بایاں پاؤں 3 بار دھوئے۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے میرے وضو کی طرح وضو کیا۔ پھر فرمایا جو میری طرح وضو کرے پھر 2 نفل پڑھ لے جن سے اپنے دل سے کچھ باتیں نہ کرے تو اس کے پچھلے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ روایت ہے حضرت عقبہ ابن عامر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی مسلمان نہیں جو وضو کرے تو اچھا کرے، پھر کھڑے ہو کر 2 نفل دل اور منہ سے متوجہ ہو کر پڑھے مگر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔